حاجی عمران اطاری صاحب جو کہ فیضان مدینہ کی شورا کے رکن ہیں، انہوں نے شیخ عبدالقادر جیلانی نور اللہ مرکزہ کے مزار پر حاضری دی ہے۔ اچھی بات ہے، اولیاء کرام کا احترام کرنا چاہیے۔ الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ہے ہی ادب کا نام، تو دین میں ادب ہے تو اولیاء کرام کا احترام ادب کرنا چاہیے، علماء کرام کا احترام ادب کرنا چاہیے۔ لیکن اولیاء کرام کو اس طرح کا پروٹوکول نہ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کو چھونے لگ جائے ان کا پروٹوکول، اور اس طرح کا پروٹوکول نہ دیا جائے جو نبیوں کو بھی وہ پروٹوکول نہ دیا جاتا ہو۔ بھئی مزارات کے ہم قائل نہیں ہیں، ہم علماء کرام ہوں یا اولیاء کرام ہوں، ان کے احترام کے تو قائل ہیں اور احترام کرتے بھی ہیں۔ ان کے مزارات پر جا کر ان کو وسیلہ بنا کر دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن ڈائریکٹ ان سے بھی نہیں مانگنا چاہیے۔ آپ جائیں دیکھیں حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرکزہ کی قبر 100% کچی قبر ہے، کوئی اس کے اوپر مزار نہیں، حالانکہ ان کا فیض پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ گزرے ہیں، آپ جا کر دیکھیں کوئی ان کا وہ مزار نہیں۔ آپ جا کر دیکھیں مولانا حسین احمد مدنی صاحب کا کوئی مزار نہیں، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرکزہ کا کوئی مزار نہیں، انور شاہ کشمیری جیسا شخص کوئی نہیں خیر القرون کے بعد، اس جیسا کیا ہے حافظے کا مالک کوئی نہیں گزرا خیر القرون کے بعد، تو کیا ہے ان کے بھی کوئی مزار نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے کہ اگر کسی ماننے والے نے، کسی مرید نے ان اولیاء کرام کے مزارات بنا دیے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ان کو مساجد سمجھا جائے یا وہاں پر جا کر عبادت کی جائے یا اولیاء کرام سے ڈائریکٹ مانگا جائے جس طرح کے عمران اطاری صاحب نے مانگا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ وہ لوگ جنہوں نے منع کرنا تھا شیطان کی پیروی کرنے سے، انسانیت کو روکنا تھا، وہ خود شیطان کی پیروی کرنے لگ گئے ہیں۔ شیطان نے اتنی محنت کی ہے کہ اب جو لوگ شیطان کے دشمن تھے وہ لوگوں کو دین کے نام پر شیطان کے راستے پر چلا رہے ہیں، اور شیطان انتہائی ٹیک لگا کر بڑے مزے کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ دیکھ کر ہنس رہا ہے کہ شاباش لگے رہو، جب آئے گی قیامت لا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، پر اللہ ہی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اب دیکھیں وہ جنہوں نے دنیا کو درس دینا تھا، دنیا سے بے رغبتی کا، وہ دنیا کو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ عرب جو اجمی بہنوں کی عزتوں کے محافظ تھے وہ آج اپنی بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ وہ آ کر یہاں پر اپنی اجمی بہنوں کے ساتھ عیاشیاں لوٹتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے امت کو شرک سے بچانا تھا وہ خود شرک کر رہے ہیں۔ اب حاجی عمران اطاری صاحب کا آپ بھی جملہ سن لیجئے، انہوں نے یہ جملہ خود فرمایا ہے، اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں حاجی عمران اطاری صاحب سے، دیکھیں میں آپ کو بڑے احترام کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں آپ کی کوئی توہین نہیں کرنا چاہتا، استغفر اللہ، کیونکہ دین کے اندر توہین نہیں ہے، باقی سمجھا تو سکتے ہیں، آپ انجانے میں شرک بھی کر رہے ہیں، باقی آپ انجانے میں شرک نہ کریں تو آپ جیسا ولی ہی کوئی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے سر پر پگڑی ہوتی ہے، جو بھی مسئلہ کے بریلویت کے ہوتے ہیں اکثریت کے سر پر پگڑی، چہرے پر سنت رسول چمک رہی ہوتی ہے، اور اسی طرح انہوں نے زلفیں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں، جی علیحدہ مسواک کے لیے جیب بنائی ہوتی ہے، جیب کے ساتھ ایک کنکھی کی سائیڈ ہوتی ہے، کھلے ڈھلے کپڑے ہوتے ہیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، اس طرح کا ان کا لباس ہوتا ہے، اس طرح کے متبع رسول ہیں، اور درود کی بھی کثرت سے پابندی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کثرت سے درود پڑھتے ہیں، نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن انجانے میں شرک بھی کر جاتے ہیں۔ یہ میں انجانے میں جو کہہ رہا ہوں نا، اس کا بھی ایک پیچھے بیک گراؤنڈ ہے۔ آپ ذرا قرآن پڑھیں نا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہوتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، لہم آذان لا یسمعون بہا، کان تو ہوتے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، آنکھیں تو ہوتی ہیں ولہم اعین لا یبصرون بہا، لیکن دیکھتے نہیں ہیں۔ ذرا آپ انجانے میں شرک کر رہے ہیں، آپ مہربانی کریں اپنا یہ جملہ مفتی اکمل صاحب کے پاس لے جائیں یا مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس لے جائیں اور ان سے جا کر پوچھیں کہ میں نے یہ جملہ شیخ عبدالقادر جیلانی نور اللہ مرکزہ کے مزار پر کہا ہے، کیا جملہ تھا؟ ذرا توجہ کریے۔ مرشد جھولی کو میری کر دو ورنہ کہے کہ دنیا ایسے سنی منتا پھرتا ہے مارا مارا، کیا یہ جملہ شرک ہے؟ غوث اعظم، یا اللہ تعالیٰ غوث اعظم ہے، ہم کبھی سے مدد نہیں مانگ سکتے، غلط اعلان کہتے ہیں کہ جی ہم یہ نہیں کہتے یا محمد مدد، یا علی مدد بھی شرک ہے، یا غوث اعظم مدد، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ غوث کا معنی ہی مدد ہوتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ ایک خوف خدا کریں، مہربانی کریں، آپ امت کے رہنما ہیں، امت آپ کے ساتھ جڑ رہی ہے صرف دین کے نام پر، آپ نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے خیر القرون کے بعد، یقین جانیے یہ بہت بڑا زبردست آپشن تھا مدنی چینل کہ گھر گھر تک سنتوں کو آپ نے پہنچانے کی کوشش کی ہے، کاش کہ آپ شرک نہ کرتے۔
اور آپ نے سن تو بھرے اجتماعات نافذ کیے ہیں، لیکن کاش کہ آپ حسد اور بغض کی آگ میں نہ جلتے۔ آپ نے دعوت اسلامی کے نام پر ایک منظم جماعت تشکیل دی ہے، کاش کہ آپ بغض اور حسد نہ کرتے، آپ تبلیغ کرتے جس طرح تبلیغی جماعت تبلیغ کر رہی ہے۔ بھائی آپ تبلیغ کرتے رہتے، ٹھیک ہے، آپ سبز رنگ کا امامہ پہنیں، آپ سبز رنگ کی کنگھی رکھیں، مسواک رکھیں، اپنا تشخص برقرار رکھیں، لیکن بغض کے اندر سڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کاش کہ آپ ان چیزوں کے اندر نہ جاتے، نہ تو شرک کے اندر، نہ ہی بغض اور حسد کے اندر۔ تو آپ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا کام لینا تھا کہ دنیا آپ پر رشک کرتی اور ساری دنیا آپ کی طرف ایسے پلٹ آتی جس طرح شہد کی مکھیاں مٹاس کی طرف پلٹ آتی ہیں۔ لہٰذا مہربانی کرے آپ کے اندر دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ مخلص نہیں، آپ مخلص بھی ہیں، لیکن چند بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کو دور کریں، ان بیماریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ باقی آپ خود جا کر پوچھ لیں، مرشد جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ یہ میں آپ کی ریکارڈنگ بھی ساتھ میں چلا دیتا ہوں۔ اور میری بگڑی بنا دو، کیا یہ جو جملے ہیں یہ آپ نے خود کہے ہیں؟ عمران اطاری صاحب، حاجی صاحب، آپ نے خود کہے ہیں۔ آپ ذرا پوچھ لو، خدا را یقین جانیے ہمیں آپ سے کوئی بغض نہیں، کوئی حسد نہیں، واللہ باللہ تاللہ، صرف ہم دینی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ امت کے رہنما ہیں، آپ بڑے اونچے لیول پر دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو آپ دین کی خدمت فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، مخلص ہو کر، خالص ہو کر، لا تتبعوا خطوات الشیطان ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں، انجانے میں شرک نہ کریں، حسد کی آگ میں بھی نہ جلیں، بغض میں بھی نہ۔ دیکھیں آپ شاید نہ جلتے ہوں، میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں آپ کے دل کو نہیں جانتا، لیکن جہاں تک مجھے نظر آتا ہے کہ یہ کام آپ کا، حالانکہ بہت بلند سوچ ہے، حالانکہ تبلیغی جماعت والوں کو کوئی چینل نہیں ہے، ان کے پاس کیمرے نہیں ہیں، وہ جدید ٹیکنالوجی سے پیچھے ہیں، لیکن آپ جدید ٹیکنالوجی کو خوب یوز کر رہے ہیں۔ تو آپ جتنا کام کر سکتے ہیں نا، اس جتنا کام نہ تبلیغی جماعت کر سکتی ہے، نہ جتنا تبلیغی جماعت نے کام کیا ہے، اس سے بھی آپ کہیں تجاوز کر جائیں گے۔ لہٰذا خدا را حسد کی آگ سے نکلیں، بغض کی آگ سے نکلیں، اور اپنی آنکھوں سے پردے ہٹائیں اور دیکھیں کہیں آپ کے اوپر بھی تو وہ لہم قلوب لا یفقہون بہا فٹ تو نہیں آ رہا، لہم اعین لا یبصرون بہا تو نہیں آ رہا، لہم آذان لا یسمعون بہا فٹ تو نہیں آ رہا۔ خدا را مہربانی کریں، اپنے مفتیان کرام سے پوچھ لو وہ آپ کی کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔